ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اساتذہ کرام اور میرے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر اللہ کو شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حقوق الوالدین. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، جب میں قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جس ہستی کی اطاعت کا اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے وہ والدین ہیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں میں حکم دیا ہے. نمبر 1، اللہ تعبدوا الا ایہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نمبر 3، فلا تقل لهما اف، والدین کو اف تک مت کرو. نمبر 4، ولا تنہرہما، والدین کو نہ جھڑکو. نمبر 5، وقل لهما قولا کریما، والدین سے ادب اور نرم لہجے میں بات کرو. نمبر 6، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچے نے مجھے پالا پوسا. بلکہ میں تو کہتا ہوں بھوک ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، پیاس ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، سردی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، گرمی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، بیماری ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تکلیف ہمیں پہنچتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، زخم ہمیں لگتا تھا تو درد والدین کو ہوتا تھا. گرامی قدر احباب، توجہ فرمائیں. والدہ ہمیں 2.5 سال تک کھاتی پیتی رہیں، اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی رہیں، ہمارے جھولے جھلاتی رہیں، ہمارے لاڈ اور ناز اٹھاتی رہیں، سردیوں کی رات اٹھ کر ہمارے کپڑے ڈھانپتی رہیں، گرمی پورے آنچ سے ہوا جھینکتی رہیں. ہم ذرا عالم شعور میں پہنچے تو ہمارے لیے اچھا کھانا پکاتی نہیں، ہمارے لیے عمدہ جوڑے بناتی نہیں. لیکن افسوس، صد افسوس میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، آج ہم والدین کی ان قربانیوں کا، ان مشقتوں کا اور ان ناقابل فراموش احسانات کا کیا صلہ دے رہے ہیں. یہی نہ کہ ہم ان کا کہنا نہیں مانتے، دوسروں کے سامنے کو جھڑک دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ اور اسکول بھیجتے ہیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں اور ان کے ارمان کو خون کرتے ہیں، ٹی وی پہ شیئر ویڈیو کے خرافات سے روکتے ہیں تو ہم ضد کرتے ہیں اور والدین کی بند نصیحت پر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بعض علماء گالیاں تک دے دیتے ہیں، اپنا دین و دنیا برباد کرتے ہیں، اپنا مستقبل خراب کرتے ہیں، اپنے اوپر جنت حرام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں فرمایا ہم جنت و نار، یعنی ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی اور جہنم بھی. چنانچہ اس حدیث پاک میں جنت اور دوزخ کا سبب والدین کی ناراضی اور خوشنودی کو قرار دیا ہے. آئیے آج سے ہم پختہ ارادہ کریں گے، آئندہ کبھی بھی والدین کا دل نہیں دکھائیں گے، ان کا کہنا مانیں گے، شوق و رنگ تعلیم حاصل کریں گے، عالم بعمل اور حافظ بن کر ان کے دلوں کو، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وما علینا الا البلاغ المبین.